جو خان صاحب نے جج کو بھی کہا ہے کہ جی قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ روٹین میں وہ کیسز چلائیں گے، جو پہلے کیس ٹیک اپ ہوا ہوگا وہ پہلے چلائیں گے، جو بعد والا کیس ہے وہ بعد میں چلائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے، جو قانون کی تبدیلی کے بعد اب آٹومیٹیکلی یہاں ایف آئی اے کے کورٹ میں چلنے چاہیے۔ تو جج صاحب سے سوال کیا کہ جو 10 سال پرانے کیسز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اور آپ نے میرے خلاف کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چڑھا دیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قانون کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے نہ صرف گاڑیاں لیں، قانون کو توڑا، اور اس میں نواز شریف کی بی ایم ڈبلیو جو کہ بلٹ پروف گاڑی تھی 6 لاکھ میں اس نے لیے۔ وہ جرم جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ریاست بھی خاموش ہے، پوری پراسیکیوشن بھی خاموش ہے، پوری ایف آئی اے کی عدالتیں بھی خاموش ہیں، ایف آئی اے اور نیب بھی خاموش ہے۔ جج صاحب کو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ ان کا قوم کے نام پیغام بھی ہے کہ یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی یہ کس کیس میں نہیں ہے۔ اس کے آگے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ، اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں بات کریں گے پرسوں کو انشاءاللہ، لیکن جس کیس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس کیس میں سوائے اس بات کے کہ پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ ملے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر سے پیسہ آیا، اس میں تو آپ نے ایک چیریٹیبل ایشو کو تو آپ نے ان کو ملزم بنا دیا، جبکہ آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب کا بلاول ہاؤس لاہور میں 5 ارب روپے کا آج سے 13 سال پہلے بنا، اور اس کے بدلے میں زرداری کی سندھ گورنمنٹ نے وہاں ملک ریاض کو کراچی میں زمینیں دیں، جس کو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا۔ آج تک کوئی کیس نہیں ہے، اس وقت بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ پھر یہ جو این سی اے کے ساتھ معاہدہ ہے، حسن نواز نے ملک ریاض کو 9 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 18 ارب روپے میں بیچی۔ یہ ہے اصل ایشو، یعنی وہ 9 ارب کی رشوت لی، جس کو این سی اے نے کہا کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے۔ اب اس 18 ارب میں سے اس کے اوپر تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، آج تک نہ کوئی مقدمہ بنا، نہ اس کے اوپر ایکشن ہوا، نہ نیب بھی خاموش، ایف آئی اے بھی خاموش، ہماری ریاستی ادارے بھی خاموش۔ اس کے ساتھ گندم سکینڈل، ابھی آپ کے سامنے $1 بلین کی وہ فراڈ ہوا، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ لیکن جب ریاستی ادارے، جب ریاست ہی اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ریٹ قائم کرنے کے لیے اور جو آنیسٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، تو لوگوں کا مسٹرسٹ ہوگا، اس ذریعے سے پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ اور اس سے آگے جو خان صاحب نے خود کہا کہ آج 2 بڑے معزز جج صاحبان، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کا جج اعجاز آصف صاحب، اس کو ایس ڈی بنا دیا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا تھا۔ اسی طرح سرگودا اور میاں والی کے کیسز جنہوں نے فیصلے کیے، اس جج کو محمد عباس کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور ان ججز کو نوازا جا رہا ہے جو ججز عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ وہ آپ ہمایوں دلاور کی صورت ہو، شاہ رخ ارجمند کی صورت ہو، یا کوئی بھی ایسے ججے ہوں یا ایسے پراسیکیوٹرز ہوں جن کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کو ان کا مفاد دیا جائے۔ مزید خان صاحب نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے 1 مہینہ پہلے 26 نومبر کو یہ قتل عام ہوتا ہے، اور آج تک ریاست پاکستان اس پہ خاموش ہے کہ مسنگ پرسن کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو مسنگ پرسن آپ کہہ رہے ہو انہیں ڈیٹیکٹ ہو گئے، ان کی تصویریں جاری کرو تاکہ یقین ہو ان کے گھر والوں کو اور ہمیں بھی ہو، اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو پروڈیوس کرو، اور جو شہداء ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے اس وقت ان معصوم لوگوں کو شہید کیا سنائپرز کے ذریعے، اور پھر اس کے اوپر
جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ریلیز کریں اور آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرتے 1 مہینہ گزرنے کے باوجود۔ اس لیے خان صاحب نے آج کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر کمیٹی بن گئی اور انہوں نے سنجیدہ مذاکرات اس موضوع پہ کیے تو یہ کال جو سول ڈس اوبیڈینس کی ہے وہ کال آف ہو جائے گی، ادروائز وہ انہوں نے جو اوورسیز ہیں ان سے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنے وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں۔ اور اسی حوالے سے خان صاحب نے جو فردر فرمایا ہے وہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں، انہوں نے 10 سال کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کے تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے، ان کو بے توقیر کر دیا ہے۔ آپ کے ہاں پولیس نام کی کوئی چیز نہیں رہی جو انڈیپینڈنٹ امپارشل جرائم کے خلاف کوئی ایکشن لے، بلکہ ان کو سب کو، خواہ وہ دہشت گردی کی عدالتیں ہیں یا دہشت گردی کی جو پراسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی پولیس ہے، ان کو صرف پی ٹی آئی کے خلاف لگا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ آئی ایم ایف کے ایڈوائزر نے یہ کہا ہے، محمد سعید نے، کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا گیا تو اس کے اوپر 42 بلین ڈالر کا لاس ہوا۔ تو پاکستان کو جس طرح ایک دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو کون یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ تو لہٰذا یہ جو اس سے پہلے ایک آس اور امید تھی کہ قاضی جو سہولت کاری کر رہا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں انصاف کا نظام قائم ہوگا، یہاں سپریم کورٹ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جناب یہ انصاف دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس سے لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور آگے ایک جو امید تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ وہ باہر کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں جو بھی ٹویٹ کرے گا ان کی بہاف پہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آج کل ایک ہی طریقہ ہے، ڈالے بھیجو، بندوق کو اٹھاؤ، ان کے گھر کو توڑو، ان کے فیملی والوں کو اٹھاؤ اور تشدد کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ، بلکہ خاص طور پر فواد چودھری، جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلق ہی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا۔ جو خان صاحب نے جج کو بھی کہا ہے کہ جی قانون یہ ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ روٹین میں وہ کیسز چلائیں گے، جو پہلے کیس ٹیک اپ ہوا ہوگا وہ پہلے چلائیں گے، جو بعد والا کیس ہے وہ بعد میں چلائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنسز فائل ہوئے تھے، جو قانون کی تبدیلی کے بعد اب آٹومیٹیکلی یہاں ایف آئی اے کے کورٹ میں چلنے چاہیے۔ تو جج صاحب سے سوال کیا کہ جو 10 سال پرانے کیسز ہیں ان کو تو آپ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اور آپ نے میرے خلاف کیسز کو فاسٹ ٹریک پہ چڑھا دیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیسز کو ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ جو قانون کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے، انہوں نے نہ صرف گاڑیاں لیں، قانون کو توڑا، اور اس میں نواز شریف کی بی ایم ڈبلیو جو کہ بلٹ پروف گاڑی تھی 6 لاکھ میں اس نے لیے۔ وہ جرم جو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا ہے، آپ اس کے خلاف پوری ریاست بھی خاموش ہے، پوری پراسیکیوشن بھی خاموش ہے، پوری ایف آئی اے کی عدالتیں بھی خاموش ہیں، ایف آئی اے اور نیب بھی خاموش ہے۔ جج صاحب کو آج عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ ان کا قوم کے نام پیغام بھی ہے کہ یہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی یہ کس کیس میں نہیں ہے۔ اس کے آگے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ، اس کے بارے میں تفصیل سے بعد میں بات کریں گے پرسوں کو انشاءاللہ، لیکن جس کیس میں کوئی نقصان نہیں ہے،
जिस केस में सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड मिले, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बाहर से पैसा आया, उसमें तो आपने एक चैरिटेबल इशू को तो आपने इनको मुलज़िम बना दिया। जबकि आपको याद है कि जरदारी साहब का बिलावल हाउस लाहौर में 5 अरब रुपए का आज से 13 साल पहले बना, और उसके बदले में जरदारी की सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ मलिक रियाज को कराची में ज़मीनें दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। आज तक कोई केस नहीं है, इस वक्त भी कोई केस नहीं है। फिर ये जो NCA के साथ मुआहदा है, हसन नवाज ने मलिक रियाज को 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में 18 अरब रुपए में बेची। ये है असल इशू, यानी वो 9 अरब की रिश्वत ली, जिसको NCA ने कहा कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। अब उस 18 अरब में से उसके ऊपर तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक, ना कोई मुकदमा बना, ना उसके ऊपर एक्शन हुआ, ना नैब भी खामोश, FIA भी खामोश, हमारे रियासती इदारे भी खामोश। उसके साथ गंदम स्कैंडल, अभी आपके सामने $1 बिलियन की वो फ्रॉड हुआ, उसके बारे में कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। लेकिन जब रियासती इदारे, जब रियासत ही इस तरह की हरकतों में मुलव्वस हो जाए कि वो अपनी एक रेट कायम करने के लिए और जो ऑनेस्ट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इस तरह की हरकतें करेगी, तो लोगों का मिसट्रस्ट होगा। इस जरिए से फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और उससे आगे जो खान साहब ने खुद कहा कि आज 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, आपको पता है कि रावलपिंडी का जज एजाज आसिफ साहब, उसको OSD बना दिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फैसले कर रहा था। इसी तरह सरगोदा और मियाँ वाली के केसेस जिन्होंने फैसले किए, उस जज को, मोहम्मद अब्बास को भी OSD बना दिया गया। और उन जजेस को नवाजा जा रहा है जो जजेस इमरान खान के खिलाफ फैसले करते हैं और अपने ज़मीर के खिलाफ फैसले करते हैं। वो आप हुमायूं दिलावर की सूरत हो, शाहरुख अर्जमंद की सूरत हो, या कोई भी ऐसे जजे हों या ऐसे प्रोसिक्यूटर्स हों जिनको इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और उनको उनका मफाद दिया जाए। मजीद खान साहब ने कहा कि इस हवाले से उन्होंने 1 महीना पहले 26 को नवंबर को यह कत्ले आम होता है और आज तक रियासत पाकिस्तान इस पे खामोश है कि मिसिंग पर्सन कहाँ है। उन्होंने कहा है जो मिसिंग पर्सन आप कह रहे हो उन्हें डिटेक्ट हो गए, उनकी तस्वीरें जारी करो ताकि यकीन हो उनके घर वालों को और हमें भी हो, और जो मिसिंग पर्सन हैं उनको प्रोड्यूस करो, और जो शुहदा है उनके खिलाफ एक्शन ले, उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने इस वक्त उन मासूम लोगों को शहीद किया स्नाइपर्स के जरिए। और फिर इसके ऊपर जब हम ये मुतालबा करते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज करें और आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते 1 महीना गुजरने के बावजूद। इसलिए खान साहब ने आज का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कमेटी बन गई और उन्होंने संजीदा मुज़ाकरात इस मौजू पे किए तो ये कॉल जो सिविल डिसोबीडियंस की है वो कॉल ऑफ हो जाएगी। अदरवाइज़ वो उन्होंने जो ओवरसीज़ हैं उनसे वो मुतालबा कर दिया है कि अपने वो रिमिटेंस ना भेजें। और इसी हवाले से खान साहब ने जो फर्दर फरमाया है वो भी मैं आपको कह दूं कि देखें, इन्होंने 10 साल की डिक्टेटरशिप को कायम रखने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह व बर्बाद कर दिए, उनको बेतौकीर कर दिया है। आपके यहाँ पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं रही जो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल जराइम के खिलाफ कोई एक्शन ले, बल्कि उनको सबको, हाँ वो दहशतगर्दी की अदालतें हैं या दहशतगर्दी की जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है या उनकी पुलिस है, उनको सिर्फ PTI के खिलाफ लगा दिया गया। तो इस तरीके से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा है। IMF के एडवाइज़र ने यह कहा है, मोहम्मद सईद ने, कि जनाब जब इमरान खान को हटाया गया तो उसके ऊपर $42 बिलियन का लॉस हुआ। तो पाकिस्तान को जिस तरह एक दलदल में धकेला जा रहा है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। तो लिहाजा
یہ جو اس سے پہلے ایک آس اور امید تھی کہ قاضی جو سہولت کاری کر رہا ہے اس کے جانے کے بعد یہاں انصاف کا نظام قائم ہوگا، یہاں سپریم کورٹ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ جناب یہ انصاف دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس سے لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ڈیفیسٹ ہو گیا ہے اور آگے ایک جو امید تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ وہ باہر کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں جو بھی ٹویٹ کرے گا ان کی بہاف پہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آج کل ایک ہی طریقہ ہے، ڈالے بھیجو، بندوق کو اٹھاؤ، ان کے گھر کو توڑو، ان کے فیملی والوں کو اٹھاؤ اور تشدد کرو۔ انہوں نے کہا بالکل ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا اور اس میں کوئی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے نام لے کر کہا کہ جو لوگ، بلکہ خاص طور پر فواد چودھری، جو اپنے آپ کو عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں بڑا ان کے ساتھ ہمدرد ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بھگوڑے اس وقت چھوڑ گئے تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور وہ اس وقت جس طرح کی باتیں خان صاحب کا نام یوز کر کے مس یوز کر رہے ہیں ان کے نام کو، ان سے لا تعلق ہی کرنے کا خان صاحب نے حکم دیا۔